السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں الپرسلان صاحب اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر خیمے میں کہہ رہے تھے ابھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، چلو استیز جا کر باتور صاحب کو خبر کرو، شہر جا کر اولو کے سپاہیوں کو بھیجیں۔ استیز کہتے ہیں آپ باتور صاحب کے سپاہیوں کو کیوں طلب نہیں کر رہے؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ینال صاحب نے کرارگاہ کی ذمہ داری باتور صاحب کو سونپی ہے، اگر انہیں علم ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو باتور صاحب مشکل میں پڑ جائیں گے، استیز فوراً جا کر انہیں بتائیں۔ اتنے میں ہی استیز سپاہی چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں ہم دیکھتے ہیں دیوجن اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا اور وہ ماریا کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش میں لگا تھا۔ دیوجن کہتا ہے آخر۔ اتنے میں ہی وہاں پر امیر بوزان پہنچتا ہے۔ بوزان کہتا ہے ماریا بھی زندہ ہے، الپرسلان کے لیے یقیناً وہ بہت ضروری ہے، سلاخوں والے خیمے میں رکھا گیا ہے، اسے کوئی اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا ہے۔ دیوجن کہتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے؟ بوزان کہتا ہے غروب آفتاب سے پہلے ہی الپرسلان اور اس کے سپاہی سفر پر جائیں گے، خاتون کو گیرکو قلعے لے کر جایا جا رہا ہے، جتنا جلد حرکت کرو گے بہتر رہے گا کماندار۔ گیرکو میں آئندہ کل سورج طلوع ہوتے وقت ہی ماریا کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں آور سپاہی الپرسلان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے حضور معاف کیجیے گا لیکن میرا ایک سوال ہے، صرف میں نہیں آرتک، افشین، استیز بھی یہی پوچھ رہے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آور؟ آور کہتا ہے حضور جانتا ہوں اس کا وقت نہیں ہے لیکن ہمارے دل کو چین نہیں آ رہا ہے، کرارگاہ فتح کرنے جاتے ہیں تو وہ آ کر ہم سے داخلے کا ذیلی نقشہ لے کر جاتا ہے، ہمارے منصوبے کی مدد کرتا ہے، جب اس کے ساتھ موجود کافروں پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اپنی تلوار کھینچ کر کافر بن کر ہمارے ساتھ بھی لڑتا ہے، کون ہے وہ اور کیا کر رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ دور دیکھتا ہے، پہلے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا، لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں اسے، آپ غصہ ہوں گے حضور لیکن میں دوبارہ پوچھوں گا، ہماری مدد کر کر بھاگ کر کافروں کے ساتھ مل جانے والا وہ کون ہے؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں یقیناً وقت آنے پر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا آور، ابھی ہمارے سامنے اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ جس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر الپرسلان صاحب اقصیٰ خاتون کو لے کر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، اقصیٰ خاتون کو وہ گھوڑا گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنے میں ہی کاراجہ وہاں پر اقصیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دین و دولت اور ملک و ملت سے غداری کرنے والے کا انجام یہی ہے، ہماری روایات کے مطابق جاسوسی کی سزا پہلے پھانسی پر لٹکانا ہے اور پھر لاش کے بھوکے بھیڑیے کے لیے چارہ بنانا ہے، آفتاب بند کر قوانین کی نافرمانی کرنے والا ان سرزمینوں میں پناہ نہیں لے سکتا ہے، وہ مرنے ہی والا کیوں نہ ہو۔ الپرسلان صاحب اس کو وہاں پر گھوڑا گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے اکنائی والدہ دکھی مت ہو، یہ معاملہ ابھی اس طرح سے گزر جائے گا۔ اکنائی خاتون کہتی ہے انشاءاللہ سلجان خاتون خیریت ہوگی۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے محض سے سلطان کی جانب سے جناب یہ فرمان آیا ہے۔ عتابے وہ لے لیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں۔ الپرسلان صاحب پوچھتے ہیں خیر تو ہے عتابے، کیا حکم دیا ہے ہمارے سلطان نے؟ عتابے کہتے ہیں کرامتیوں کی لعنت کے جواب کے حوالے سے علماء کرام کی موجودگی میں مشاورت کی جائے گی، سلطان نے مجھے بھی مدعو کیا ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں تاخیر سے ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، تلواروں کے ساتھ ان سے لڑ کر ان زندگیوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا، ان کے گمراہ کن نظریات کی قلم سے بھی تردید کرنی ہونی چاہیے۔ عتابے کہتے ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں حضور، لیکن اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں آپ عتابے بے فکر رہیں، ہم منصوبے کے مطابق ہی چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ان کا حساب لیں گے، آپ پرسکون ہو کر رے شہر جائیں اور کرامتی ملونوں کے ساتھ ہماری جد و جہد بازنطینی کافروں کے ساتھ ہماری جد و جہد سے مختلف نہیں ہے۔ جس کے بعد الپرسلان صاحب روانہ ہو جاتے ہیں۔ بوست عمارت کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں شوار خاتون بیٹھی خط پر مہر لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی واسپورکان کے محافظ دستے کا کماندار امیر بوزان سے ملا ہے، اس کا علم ہے تمہیں؟ سپاہی کہتا ہے تفصیلات کا علم نہیں ہے سلطانہ، لگتا ہے کہ ہماری سلطنت عظیم غزنوی کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔